حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور سنلام چشتیہ کے روشن ستارے ہیں۔ آپ 569 ہجری میں اوش، ترکستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے زہد، تقوی اور عبادت کی طرف رغبت تھی۔ کم عمری میں قرآن پاک حفظ کیا اور علم دین حاصل کیا۔ آپ کو بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ گیا، مگر والدہ محترمہ نے نہایت صبر اور دینی تربیت کے ساتھ پرورش کی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت راسخ ہو گئی۔ جوانی میں آپ حضرت خواجہ معین الدین چشت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور دہلی جانے کا حکم دیا۔ دہلی اس وقت فتنوں اور دنیا پرستی کا مرکز تھا، مگر خواجہ کاک نے صبر، اخلاق اور محبت سے اسلام کی شمع روشن کی۔ دہلی پہنچ کر حضرت بختیار کاک نے فقر و استغنا کی زندگی اختیار کی۔ نہ بادشاہوں کے دربار میں گئے، نہ دنیا کی دولت کو قبول کیا۔ آپ کا دسترخوان ہر غریب، مسکین اور مجبور کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آپ کا لقب کاکی ایک کرامت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، دیوار سے آواز آئی، کاکی نکالو۔ جب دیکھا گیا تو وہاں سے روٹیاں نکلے۔ تب سے آپ بختیار کاک کہلائے۔ آپ کی محفل ذکر ایسی ہوتی کہ سخت دل انسان بھی رونے لگتا۔ کئی غیر مسلم آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دل توڑنے میں نہیں، دل جوڑنے میں ہے۔ حضرت بختیار کاک کو سما، قوالی سے خاص لگاؤ تھا، مگر شریعت کی مکمل پابندی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سما میں قرآن کی آیت سنی تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کئی دن اسی حال میں رہے اور 633 ہجری میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار مبارک مارولی، دہلی میں مرجان خلائق ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ فیض پاتے ہیں۔ آپ کی چند سنہری تعلیمات: تکبر چھوڑو، عاجزی اختیار کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو تقوی، صبر اور توکل تھا۔ آپ دنیاوی آسائشوں سے مکمل بے نیاز تھے۔ اکثر فاقہ کی حالت میں رہتے، مگر زبان پر کبھی شک نہ آیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے، اس کے لیے فقر بھی بادشاہی بن جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ میں آنے والا ہر شخص روحانی سکون پاتا، کیونکہ وہاں صرف اللہ اور رسول کی محبت کی بات ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک کی وفات بھی ایک عظیم واقعہ ہے۔ روایت کے مطابق آپ نے سورہ رحمن کی تلاوت کے دوران فبنینو الیاک نربنوام تاویز نبین اوپر وجز کی کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ موت بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کا مزار دہلی میں مرجان خلائق ہے، جہاں دلوں کو ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اولیاء اللہ کے روحانی واقعات، ایمان افروز بیانات اور بزرگان دین کی زندگیاں پسند آتی ہیں تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل اولیاء ملتان سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد کی حق مبارکہ روحانی تعلیمات اور دل کو چھو لینے والے واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں تاکہ کوئی بھی روحانی بیان اب سے رہ نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔